رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم. جی جناب، لاسٹ لیکچر ہمارا فعل مضارع کی گردان تھا، اسی سے ہم نے ختم کیا تھا اسی کے اوپر. تو اس کو ہم دوبارہ آج کنٹینیو کر رہے ہیں تاکہ مختلف کلمات کے اوپر ہم اس کی جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے. جو بنیادی طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ فعل مضارع جو ہے وہ ماضی سے بنتا ہے. ایک لفظ ہے ضربہ. ضربہ سے پہلے علامات مضارع ہیں الف، تا، یا اور نون. تو ضربہ سے پہلے علامت مضارع میں سے یا لگائی اور اس فا کلمہ کو ساکن کیا تو یہ را جو ہے مفتوح کی وجہ سے مفتوح کی بجائے مکسور ہو جائے گا اور آخر میں لام کلمہ کے اوپر پیش آ جائے گی تو یہ لفظ بنے گا یضربو. ٹھیک ہے، اس کو جب ہم تثنیہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا یدری. یہاں تک تو تھا ید ہمارا فعل اور جمع اس کی علامت مضارع. آگے ہم نے ایک ضمیر لگائی الف. چونکہ الف ہے تو الف کا ما قبل ہمیشہ مفتوح ہونا چاہیے، مکسور یا پیش نہیں ہونی چاہیے. تو یہ یضربا، یہ نون جو ہے یہ اس کا اعراب ہے. کیونکہ فعل مضارع کو ہم کہتے ہیں یہ معرب ہے. معرب اس لیے کہ اس میں اعراب ہے. یہ اعراب بالحرف ہے اور یہ اعراب بالحرکت ہے. یعنی اس کے اوپر معرب اس کو کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کے اندر اعراب ہوں اور وہ اپنے اعراب کی تبدیلی کو قبول کر لے، اس کو معرب کہتے ہیں. فعل ماضی معرب نہیں ہے. فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے. نام کے اعتبار سے بھی اگر اس کو بھی ان جنرل لیں تو ماضی کیا ہے؟ ماضی وہ ہوتا ہے جو گزر چکا ہوتا ہے. تو گزر گئی ہوئی چیز کبھی تبدیل نہیں ہوتی. بندے کا ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جو ہو چکا سو ہو چکا. تو یضربانی. تو آگے تیسرا کلمہ کیا آئے گا جی؟ یضربونا. ایسے ہی ہے جی. یہ علامت مضارع ضاد را با فعل اور یہ واو نون جمع کی علامت. نون اس کا اعراب ہے اور یہ واو ضمیر ہے جی. اور اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. جیسے ضربہ میں ہوا چھپا ہوا ہے اسی طرح فعل مضارع کی گردان میں یضربو میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے. یضربانے میں یہ الف ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے. اور یضربون میں یہ واو ضمیر ہے اور نون اس کا اعراب ہے. اسی طرح یہ سیغے ہوئے مذکر کے. ٹھیک ہے جی. آگے اور غائب کے. آگے ہم چلیں گے مونس. اس کو ہم غائب کہہ دیتے ہیں. مونس میں کیا ہوگا؟ علامت مضارع میں سے تالی تدریبو. ٹھیک ہے جی. ہم کہیں گے اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے. اس میں ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. اور آگے کیا ہوگا جی؟ تدریبانی اور یضربنا. ایسے ہی ہے جی. یہاں پہ بھی تا علامت مضارع، ضاد را با فعل اور یہ الف جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے تثنیہ کی اور یہ نون اس کا اعراب ہے. یضربنا میں یہ نون اس کا نام ہی نون ضمیری ہے، یہ نون ضمیر ہے. یضربنا میں یا علامت مضارع ہے اور نون اس کی ضمیر ہے، اس میں اعراب کوئی نہیں ہے.
اعرابی تبدیلی یہ قبول نہیں کرے گی. یہ مبنی ہے, 2 سیغے اس میں مبنی ہیں. ٹوٹل فعل مضارع کے 14 سیغوں میں یضربنا جمع مونس غائب کا سیغہ اور تضربنا جمع مونس حاضر کا سیغہ, اس لیے اس کو نون ضمیری کہتے ہیں. جی, اور یہ اس کے اندر اعراب ہے ہی نہیں. جب اس کے اوپر لم آئے گا تو اس میں تبدیلی پیدا کرے گا, نون کو گرا دے گا. اس کے اوپر لم آئے گا تو کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرے گا, یہ لم یضربنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی حاضر میں آ جائیں. ہا سے حاضر مذکر, یہ پھر تضربو. یہ ساخت کے لحاظ سے صیغہ سیم ہے. اس میں کیا چھپا ہوا ہے جی؟ انت. اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انت. تضربو, تدری بانی اور تدری بونا. جب مونس میں آئیں گے تدری بینا, تدری بانی اور تدربنا. ٹھیک ہے جی. اور چھپا بول سکتے ہیں جی, جیسے انتا, اس میں انت چھپا ہوا ہے, اس میں انتی چھپی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اور آگے متکلم کے صیغے جو ہیں وہ ہے, یہ کس نے کہا ہے اضربنا؟ ہاں جی, اضربو نضربو. جمع اور تثنیہ کے لیے دونوں لفظ سیم ہیں. متکلم میں جمع اور تثنیہ کے لیے یہاں پہ جمع میں بھی نضربو ہی ہوگا. تو اختصار کرنے کے لیے علماء نے اس صیغے کو صرف 2 ہی بار لکھا ہے, اضربو واحد کے لیے اور جمع کے لیے نضربو, اور تثنیہ کو بھی جمع ہی ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں ابھی علامت جو فعل مضارع کی جو ہے نا گردان, اس کے اندر اصل کام کیا ہے یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں. آنا اور یہاں پہ نحنو, یہ چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو میں 5 کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. چھ ہو گئے. انتی نہیں تھا یضربو تضربو تضربو اضربو, یہ غلط ہے. یہ مبین صاحب نے غلط کروا دیا, یہ ان کی غلطی ہے. انتی نہیں, جی غلطی ہوئی ہے. یہ 5 جی ہاں, اس میں یہ نون اعرابی ہے. یہ نون جو ہے وہ اعرابی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. یہ آنا, یہ 5 صیغے ہیں. آنا, نحنو. نون اعرابی اور ضمیری میں کیا فرق ہے؟ ضمیری تبدیلی نہیں لیتا ہے. جی ہاں, نون ضمیری, ضمائر سارے مبنی ہیں تو تبدیلی نہیں لیں گے, مبنی ہوں گے. تو اس کا نام نون ضمیری اور نون نسوہ بھی ہے. نسوہ کہتے ہیں عورت کو, نساء, نساء سے نسوہ ہے. تو یہ چونکہ مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس لیے اس کو نون نسوہ بھی کہہ لیا جاتا ہے. دونوں مستعمل ہیں. اور نون ضمیری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نون ضمیر ہے. یہ نون ضمیر نہیں ہے, یہ نون اعراب ہے. یہاں پہ بھی اچھا, ابھی ڈویژن اس کی یہ کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ گردان تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی, یا جنہوں نے نہیں کی وہ یاد کر لیں گے. اسی وزن پہ اگر میں اب بولوں آپ کو کہ جلسہ یجلسو, تو آپ یجلسو کی گردان یہ سنا دیں گے. جی وہی صاحب. یجلسو یجلسانی یجلسونا, تجلسو تجلسانی یجلسنا, یجلسنا, پھر ہے تجلسو تجلسانی تجلسونا, تجلسینا تجلسونا, تجلسینا تجلسانی, تجلسنا. جی اجلس اجلسو نجلس. نجلسو.
ٹھیک ہے جی, آپ نے کی ہے محنت. اس کوئی ایک گردان سنا دیں گے, اسی کو سنا دیں گے اس کو یہ تو آپ نہ دیکھیں نا, سنا دیں. دوسرا بول رہا چلیں ناصرہ ینصرو, ینصرو ینصرانی ینصرونا, تنصرو تنصرانی ینصرنا, تنصرو تنصرانی تنصرونا, تنصرینا تنصرانی تنصرنا, انصرو ننصر. ماشاء اللہ. آپ فتح یفتح سے سنا دیں. یفتحو یفتحانی یفتحونا, تفتحو تفتحانی تفتح تفتحانی, تاکہ اوپر زبر ہی رہے گی پوری گردان میں. تفتحانی یفتحنا, ٹھیک ہے. تفتحو تفتحانی تفتحونا, تفتحینا تفتحانی تفتحو تفتحنا. تفتحنا, افتحو نفتحو. جی, تفتحنا کون سا سیگا ہے؟ تحنا. تفتحنا یہ مؤنث اور حاضر جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یفتحنا؟ یفتحنا مؤنث غائب اور جمع. ٹھیک ہے. اس کو آپ ذرا کنفرم کر لیں اچھی طرح, اس کو یاد دہانی کے لیے. اچھا, آپ کو ماشاءاللہ اچھی محنت ہوئی ہے, اور اس کو جتنا آپ استعمال کریں گے, جتنا آپ زیادہ اس کے اوپر مطلب عبور حاصل کریں گے, وہ آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوگا. کیونکہ سیگا دیکھ کے تو آپ جلد سے جلد پہچان جائیں گے اگر آپ کو. اچھا, ایک ہے ہماری ذرا مشکل ترین گردان جو ہے نا, وہ بزرگوں کو دیتے ہیں. سامع یسمعو. یسمعو یسمعو یسمیانی نہیں, جب میم کے اوپر ایک بار حرکات جو تب طے کر لیں گے نا, مثلا یسمعو تو میم کے اوپر زبر ہی رہے گی پوری گردان میں, جیسے را کے نیچے کسرہ ہی ہے پوری گردان میں. آپ دیکھیں گے کہیں تبدیل نہیں ہوئی. تو میم کے اوپر آپ نے زبر طے کر لی. یسمعو تو وہ کلمہ یسمعو. یسمعو یسمعانی جی یسمعونا, جی. تسمعو تسمعانی یسمعینا. یسمعنا. یس معنا عین تجوید ہے نا, یہاں پہ یہ با زبر جزم کے ساتھ ہے نا, تو عین جزم کے ساتھ ہوگی تو یسمعنا. یسمعنا. تسمعو تسمعانی تسمعونا. جی. تسمعینا تسمعیانی. نہیں, یہاں پہ آپ مجھے شباہت لگتی ہے یا کی, عین کو آپ یا پڑھ جاتے ہیں. تسمعانی. ہاں جی. تسمعانی تسمعنا. تسمعنا نہیں. تسمعنا. جی تسمعنا. جی. اسمعو نسمعو. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک تو ابھی ہمارا جو نیکسٹ ویک میں بھی یہی رہے گا, اسی کے اوپر ہی ہم محنت کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے صرف گردان کو پڑھا تھا اور یہ جانا تھا کہ اس میں کتنے صیغے مرفوع ہیں. مرفوع سے مراد آپ اس پیش کو دیکھ لیں, یہ پیش پیش ضمہ رفع 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 رفع, تو آپ کہہ دیں اس کو یہ مرفوع ہیں. اس میں 5 صیغے مرفوع ہیں اور 2 نون ضمیری کے صیغے ہیں. یضربن تضربن 5 اور 2 7, ٹوٹل 14 ہیں, تو باقی بچے 7. وہ 7 جو ہیں وہ نون اعرابی ہیں. ابھی ان 7 کی ڈیٹیل دیکھ لیں, وہ کیا ہیں. ان 7 میں سے 4 تو تثنیہ کے ہیں, ایک یا کے ساتھ ہے اور باقی تینوں تا کے ساتھ ہیں. یہ یضربانی ہے, یہ تضربانی تضربانی تضربانی. یہاں پہ ہوگا یسمعانی تسمعانی تسمعانی تسمعانی, کوئی بھی لفظ لے لیں. حاسبہ یحسبو تحسبانی, یحسبانی تحسبانی تحسبانی تحسبانی, تو 2 اس میں جمع کے صیغے ہیں.
ان 7 کی جو ڈیٹیل ہے، جو 4 ہیں وہ الف نون کے ساتھ ہیں، 2 جو ہیں وہ واو نون کے ساتھ ہیں، 1 جو ہے وہ یا نون کے ساتھ ہے، یہ والا۔ یہ ہیں نون اعرابی کے سیغے، ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7۔ 2 نون ضمیری ہیں، 7 اور 2 9، اور 5 جو ہیں وہ مرفوع سیغے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا اگلے جو آپ کے لیکچرز آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ماضی تو اب مبنی کی طرح آپ نے ایک بار سیکھ لیا، وہ اسی طرح ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو مضارع معرب ہے، اس میں تبدیلیاں آنی ہیں، تو ان تبدیلیوں کے لیے آپ نے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ وہ تبدیلیاں کتنی قسم کی ہوں گی، کیا کریں گی، کون سی تبدیلی آئے گی؟ مرفوع صیغوں میں تبدیلی آئے گی تو ایک جیسی آئے گی، نون ضمیری پہ تبدیلی نہیں آئے گی تو ہمیں جاننا ہے کہ اس پہ نہیں آئے گی، ان کو علیحدہ کر کے رکھنا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کس پہ نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی ایک بات ہے جو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو نون اعرابی ہیں ان کے اوپر تبدیلی آئے گی تو کیسی آئے گی، کیا کرے گی، وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کون سا صیغہ جو ہے وہ نون اعرابی والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ الف نون کے ساتھ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس پہ تبدیلی کس طرح آئے گی؟ اگر واو نون کے ساتھ ہے تو اس پہ تبدیلی کس طرح آئے گی؟ اگر وہ واحد مونث حاضر کا صیغہ ہے تو اس کے اوپر تبدیلی کیسے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو نیکسٹ آگے والے لیکچر ہے، مثلا فعل امر آ رہا ہے آگے، ہم نے ماضی پڑھا، مضارع پڑھا، امر کے لیے ہمیں یہ ضرورت پڑے گی کہ اس کو کیا کرنا ہے، ان کے اوپر جو تبدیلیاں لانی ہیں کس طرح لانی ہیں۔ تو وہ تبدیلیاں لانے کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ کو فعل مضارع کے ٹوٹل 14 صیغوں کی یہ جو اس طرح ڈویژن ہے کہ مرفوع صیغے 5 ہیں، 2 نون ضمیری والے صیغے ہیں، اور باقی 7، 5 اور 2 7، اور باقی کے 7 جو ہیں وہ نون اعرابی ہیں۔ اگر نون اعرابی کی تقسیم کی جائے تو اس میں 4 جو ہیں الف نون کے ساتھ ہیں جس کو تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں، اور 2 جمع کے صیغے ہیں جو واو نون کے ساتھ ہیں، اور ایک اکیلا صیغہ ہے جو اپنی شباہت کے لحاظ سے ساروں سے مختلف ہے، تدریبینہ، تو یہ یا نون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو انشاءاللہ یاد کر لیں گے نا۔ تو ابھی اس کی پریکٹس سیشن ہی رکھتے ہیں، تھوڑا سا اور اس پہ کام کر لیتے ہیں، کیا کہ اس کے علاوہ ہم نے 6 ابواب کا ذکر کیا تھا کہ کسی بھی کلمے کو عین کلمے کی حرکت کو طے کرنے کے لیے ہمارا پاس ایک پیٹرن ہے جو ہم نے 6 ابواب کا ذکر کیا تھا۔ وہ 6 ابواب کون سے ہیں جی؟ آپ سنائیں گے ابواب کے نام بس، ثلاثی مجرد میں ابواب، ذرا ترتیب قائم رکھیں تو اچھا رہے گا۔ دارابا نہیں، باب کہتے ہیں، باب کی ڈیفینیشن میں نے یہ بتائی تھی، فعل ماضی اور مضارع کے واحد مذکر غائب کے صیغوں کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں۔ ایک صیغہ 14 میں سے سب سے پہلا صیغہ ماضی کا لیا، اور مضارع میں سے بھی سب سے پہلا صیغہ مضارع کا واحد مذکر غائب کا لیا، ان دونوں کو ملا کے پڑھا، دارابا یا دربو، اس کو کہتے ہیں باب، ایک ساتھ میں بولنا، اس کو باب کہتے ہیں، یہ باب کی ڈیفینیشن ہے۔ اسی طرح دوسرا باب کون سا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور تیسرا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم نے ڈویژن کی تھی کہ پہلے 3 جو ابواب ہیں ان میں ماضی جو ہے ان کا عین کلمہ تینوں کا مفتوح ہے، دارابا، نصرہ اور فتح۔ آگے 2 باب علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہو گئے جی، حاسبہ یحسبو، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے یہ پہچان بھی کروائی تھی، یہ حاسبہ یحسبو اور سامعہ، اس میں ماضی دونوں کسرہ کے ساتھ ہے، اور مضارع ایک فتح کے ساتھ اور ایک کسرہ کے ساتھ، سامعہ یسمعو، حاسبہ یحسبو۔ آخری ایک باب رہ گیا ہے جو دونوں ہی ضمہ کے ساتھ ہیں، ماضی بھی اور مضارع بھی، اس کا عین کلمہ کاروما یا کرومو، کاروما یا کرومو۔ جی آپ ذرا جلدی سے سنا دیں۔
نصر ينصر سمع نہیں فتح يفتح جی سمع يسمع حسب حسب يحسب یحسب يحسب کرم يكرم جی نوی صاحب ضاف سے ضرب یضرب یہ داف کون سا لفظ ہے وہ یاد کرنے کے لیے اچھا جی ضاد سے ضرب یضرب نون نصر ینصر فتح یفتح سین سمع یسمع حسب یحسب اور آخری جو ہے کروما یکرم کاروما یا کرمو ٹھیک ہے صحیح ہے آپ کو بھی یاد ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا اس کے اوپر کوئی سوال ہے مبین صاحب اس کی ساخت کے اوپر فعل ماضی سے مضارع بنانا پتہ چل گیا آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی گردان ہوگی اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے جی اعرابی کا مطلب کیا؟ اعرابی کا مطلب کیا ہے پاکستانی کا مطلب کیا ہے یہ وہی لفظ ہے مثلا یہ اس کو کہتے ہیں یائے نسبتی مثلا گجراتی ہندی پاکستانی اعرابی اعراب والا مطلب ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی ٹھیک ہے عرب میں رہنے والا عربی صحیح ہے تو جو یہ یائے نسبتی ہوتی ہے اس نون کو نون اعرابی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اعراب رکھنے والا ہے یعنی یہ اعراب ہے ٹھیک ہے یعنی تو اس کلمے کے اندر یہ نون کیا ہے یہ نون اعرابی ہے یعنی اعراب والا کلمہ ہے یہ ٹھیک ہے اعراب کہتے ہیں اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت ہم اکثر وہ ایک فکر ہے نا محمد بن قاسم نے اعراب لگائے وہ اعراب سے مراد یہ پیش اور یہ ایسے نہیں ہے یہ حرکات ہیں عربی گرامر میں ہمارے اردو کا وہ سینٹینس ہے یا سنا ہے آپ نے لوگوں نے یعنی قرآن پاک کے اوپر اعراب جو ہیں وہ فلاں شخص نے لگائے جس نے بھی لگائے تو اعراب سے مراد صرف زبر زیر پیش نہیں ہے یقیناً یہ بھی ہیں لیکن اس اعراب سے مراد یہ نون بھی ہے اس نون کا جاننا کہ یہ نون ضمیری ہے یا اعرابی ہے ٹھیک ہے تو یہ اعراب سے مراد اس ہر کلمے کی آخری حرکت کو جاننے کا نام اعراب ہے جی ٹھیک ہے اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں نون اعرابی یعنی ضمائر کے بعد نون اعرابی آتا ہے جیسے کہ ضمائر آ رہا ہے نا واو اور الف جی ہاں جی نون اعرابی ضمائر کے بعد آتا ہے یعنی پہلے علامت مضارع پھر فعل پھر ضمیر اور پھر اس کا اعراب صحیح ہے تو واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اس میں مرفوع صیغے کو یاد کرنے کا طریقہ یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو نون ضمیری یضربنا تضربنا اور نون اعرابی 4 تثنیہ کے صیغے ہیں یضربانی تضربانی 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 اور 2 جمع کے صیغے ہیں یضربون اور تضربون ایک واحد مونس حاضر کا صیغہ ہے تضربین یہ نون اعرابی ہیں یہ 14 کے 14 صیغوں کو میں نے مطلب اس کو کر دیا سیگریگیٹ کر دیا کہ یہ ان کی پوزیشنز ہوں گی مرفوع صیغے 5 ہوں گی وہ ہیں 2 جو ہیں وہ نون اعرابی والے ضمیری والے صیغے ہیں اور 7 نون اعرابی والے ہیں اور یہ نون اعرابی ہیں ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہیں ہم لوگ ایک لفظ ہے ہمارے پاس با لام غین اس کو ہم نے نون پہ لے کے آنا ہے تو کیا لفظ بنے گا یہ کلمہ کیا بنے گا
یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہے اصل میں ہمیں بالاغہ غین ہے، یہ بالاغہ یبلغو، تو اس کا ماضی بنے گا ناصرہ کے وزن پہ، اور جو مضارع بنے گا وہ کس کے وزن پہ بنے گا؟ ینصرو کے وزن پہ. تو یہ لفظ بن گیا بالاغہ یبلغو. تو کریں یبلغو، گردان کریں جی. یبلغانی، یبلغونا، یبلغو، یبلغانی، تبلغو، تبلغانی، یبلغنا جی تبلغو، تبلغانی، تبلغونا جی تبلغینا جی تبلغینا، تبلغانی، تبلغنا، جی ابلغو، نبلغو. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سین، جیم اور دال، اس کو بھی نون پہ لے کے آئیں. جی جی آپ اس کی ماضی کی گردان سنا دیں. ساجدہ، ماضی اپنے کو یاد رکھنا ہے نا ہم نے. میرا پرفیکٹ یاد نہیں. اچھا چلیں آپ سنا دیں پلیز. سجدہ سجدو، سجدت سجدتا، سجدنا. ٹھیک ہے. سجدتو، آپ چھلانگ لگا رہے ہیں، سیدھے متکلم پہ چلے گئے. حاضر کے 6 سیغے غائب کر دیا آپ نے. سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتنا، سجدتی. سجدتنا، سجدتما، سجدتنا. ڈاکٹر صاحب آپ سنا دیں یہی. سجدہ، سجدا، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا، سجدتا، نہیں سجدتا. جی سجدتا، سجدتما، سجدتما. نہیں، دال کے زبر نہیں ہوگا، دال کے اوپر زبر. سجد 6 کے 6 سیغوں میں سجد، تما، تم، تی، تما، تن. جی کریں. سجدت، سجدتا، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدتم. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کا اگر نون پہ لے کے آئے ہیں تو اس کا مضارع کیا ہوگا جی نوید صاحب؟ یسجدو. گردان سنا دیں ذرا. یسجدو، یسجدانی، یسجدونا، تسجدو، تسجدانی، یسجدو، یسجدنا. جی پھر ہوگا تسجدو، دال جیم کو آگے پیچھے نہ کریں. تسجدو، تسجدانی، تسجدنا، نہیں جی تسجدنا، تسجدینا، جو دینا. تسجدینا، جی تسجدانی، تسجدنا، اسجدو، نسجدو. ٹھیک ہے جی. نصرہ کس میں ہے نا؟ یہ ناصرہ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے لفظ ہے ہمارے پاس جیم، لام، سین، یہ دعاد پہ ہے. یہ بنے گا جالسا. جی فہد صاحب آپ نے یجلسو کیوں کہا ہے، کس بنیاد پہ؟ نہیں کیوں نون پہ؟ میں نے دعاد لکھا ہے نا ادھر، تو یہ دعاد پہ ہے. جی نہیں پہلا سیگا نہیں کہیں گے، پہلا باب کہیں گے. ضربہ یضرب باب سے ہے. ٹھیک ہے. تو مخفف اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے نا دعاد لکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ جلسہ یجلسو. ٹھیک ہے. تو یہ بنے گا جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست. تو یہ آپ نے مطلب یہ پریکٹس آپ کی خود کی ہونی ہے. اس کو یہاں پہ میں جتنی محنت کروا لوں گا پھر بھی لمیٹڈ ٹائم ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کا شوق، آپ کی محنت، لگن جو ہے نا آپ کو جلد سے جلد اس قابل بنا دے گی کہ
کسی بھی کلمے کا قرآن پاک میں آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مثلا وہ لفظ جو ہے وہ کون سا ہے اور کیسے آتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے شین عین را, یہ آپ کا جو تلاوت ہے وہ آپ کو بتائے گی یشعرون ولا یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, تو یشعرون سے شعارہ, جب ہمیں یشعرون مل گیا نا تو اس سے ہم یہ طے کر لیں گے کہ ماضی کیا ہے. کیسے؟ ریورس کیلکولیشن. یشعرون ہے تو یشعرون کیا ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے. تو نون کا کیا ہے؟ ینصرو کا ماضی کیا ہے؟ نصرہ. وہ نصرہ یا نصورہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, تو وہ شعارہ ہی ہوگا. اس کے پھر جب یشعرون مل گیا تو اس کا ہم طے کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, مثلا ایک لفظ ہے ماریدہ, ماریدو, دود ہے, ٹھیک ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو مَرِضْتُ ماریدہ ہے, تو اس کی آگے دو کنڈیشنز ہیں, یا یہ یمرد ہوگا یا یہ یمرد ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہمیں قرآن کے سے ہی کہیں پتہ چلے گا یہ یمرد ہے. ماریدہ یمرد, یہ کس سے ہوگا؟ سامع یسمع کے وزن پہ ہوگا. یہ جو مریض ہونا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ, مَرِضْتُ کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ ماریدہ سے نہیں, صیغہ کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے. الماضی تثنیہ نہیں جمع اور واحد متکلم. یہ واحد متکلم ہے, تا کے اوپر پیش ہے نا. ماضی میں ہم نے تا جو ہے نا 4 قسم کی جانی ہے. کون کون سی تا؟ ایک تو تائے تانیث ہے ماریدت, ایک ہے ماریدتا تو مریض ہوتا ہے, ایک ہے ماریدتی تو ایک مونس مریض ہوتی ہے. مریض تو پیش آ گئی میں مریض, یعنی ساکن بھی ہے, زبر بھی ہے, زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے. فعل ماضی میں 4 تائے ہیں, تائے تانیث, تا مذکر کے لیے, تا مذکر کے لیے زبر, مونس کے لیے زیر, اور متکلم واحد کے لیے پیش. ٹھیک ہے جی. سوری غلطی ہوئی, یس جودو, جی یہ جزم ہے, اس کو ساکن کہیں گے, یس جودو. ٹھیک ہے جی. جی یفتح یسمع, جی تو جب اس کو سٹارٹنگ پہ آتے تو فتح بولے سمیع بولے, تو جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ یفتح کا جو سیم ہوتا ہے تو اس کو فتیحہ کے یعنی سمیع کے اس میں کیوں نہیں لے سکتے؟ ایسا کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سمیع کا ہو سکتا ہے؟ جی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, لیکن اسی کے وزن کا آپ کو کہیں نہ کہیں لفظ جو ہے نا وہ مل جائے گا ماضی میں بھی, اور وہ کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ کون سا ہے. کوئی بھی لفظ ہوگا. فتح یفتح, فا والے الفاظ جو ہے نا وہ اکثر اسی سے آتے ہیں. مثلا فسد, فسد یفسدو, جی یفسد. سعال یسعلو, جی یسعلون کا آج کس نے لکھا تھا؟ یسعلون. سعال سوال کرنا, سین حمزہ لام, یہ اس کا مادہ ہے سعال. سعال یسعلو, فتح یفتح سے ہے, تو یسعلو یسعلان یسعلون. تو یسعلون کیا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, وہ سوال کرتے ہیں. آگے کا ضمیر آ گئی ہے, یہ ضمیر کون سی ہے؟ کا ضمیر کا نام ذرا بتائیں پورا. اس یہ ہے حاضر جی اس کا نام کیا ہے؟ اس میں ضمیر متصل منصوب. کیوں منصوب ہے یہ؟ جی نہیں, حالت نسبی میں میرا سوال ہی یہی ہے کہ منصوب ہے, حالت نسبی ہے. یہ تو وہ جواب دیا آپ نے, کام کسی چور کا ہی ہے.
یہ جواب جو مجھے چاہیے تھا وہ یہ تھا، اس میں ضمیر متصل منصوب اس کو ہم نے کہا ہے، کس شکل میں کہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک لفظ لکھا ہے یس لون کا، اصل میں یہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ کا کی یہ ہے۔ ابھی یہ ضمیر کو ہم نے نام دیا ہے، اس میں ضمیر متصل منصوب، کیوں منصوب کہا ہے؟ فعل یہ جواب ہے، چونکہ یہ فعل کے بعد آئی ہے اس لیے اس کو ہم مفعول کہیں گے، اسم اور حرف آتے تو مجرور، منصوب کہیں گے۔ جب منصوب کہا ہے تو یہ مفعول بنے گی، یا کوئی اور بھی منصوبات جتنے بھی ہیں وہ بنے گی۔ اچھا جی، اچھا جی، جی ابھی یہ ضمیر کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ فعل مضارع کے اندر ضمیر آئی ہے، جیسے فعل ماضی کے اندر ضمیر جو آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ غائب جسم ضمیر منصوب جمع میں نہیں، غائب تو آپ صیغہ بتا رہے ہیں، ہمیں صیغے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صیغے کا نام نہیں چاہیے، ہمیں ضمیر کا پورا نام چاہیے۔ اس میں ضمیر جی مرفوع متصل، جی یہ جواب صحیح ہے۔ کیوں مرفوع ہے جی؟ اس کا نام رکھا ہم نے، اس میں ضمیر مرفوع متصل۔ اچھا جی، متصل کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یا واو اسلام سے متصل ہے تو اس لیے ہم نے اس کا متصل کہہ دیا۔ ضمیر کا بھی پتہ چل رہا ہے، اسم، یہ ضمیر اسم کی اقسام میں سے ہے تو اسم کا ہے یہ نام، تو یہ مرفوع ہم نے اس کو کیوں ڈکلیئر کیا؟ نہیں، یہ اس میں ضمیر جو آ رہا ہے نا، جی اس میں جو واو اس میں ضمیر میں ہو جاتا ہے تو اس کی ہاں جی، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ضمیر فعل کے اندر آئے وہ ہمیشہ اس ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے۔ ماضی میں جو ضمائر ہیں، دارابا میں ہوا چھپی ہوئی ہے، دارابا میں الف ضمیر ہے، دارابو میں واو الف ضمیر ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کے اندر یسألون جمع کے صیغے میں یہ واو ضمیر ہے، تو ہمارا جو جملہ مکمل ہوتا ہے کیسے؟ یہ فعل ہے سآلہ، یہ سوال کرنے کا کام کر رہا ہے کوئی، کون کر رہا ہے؟ یہ واو، یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، فعل فاعل، اور کس سے کیا جا رہا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ جملہ فعلیہ بنا، فعل فاعل اور مفعول اس چھوٹے سے جملے میں ہمیں مل گئے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو ہم ہاں ٹھیک ہے، آپ کا سینٹنس صحیح ہے، تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا جس کو ہم فاعل کہہ رہے ہیں یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے کوئی، تو یہ ضمیر ہے، تو کیا اس ضمیر کا نام ہم نے مرفوع رکھا ہوا ہے یا منصوب یا مجرور کہا ہے؟ اس کو کیا کہا ہے؟ تو میچ ہو گئی بات، مطلب کراس جیسے کہتے ہیں نا وہ، کراس ریفرنس ہو گیا ہمارا کہ یہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کرنے والا کام جو ہے نا وہ تو آپ کریں گے ہی۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا اور بھی، تو اس سیشن میں کیونکہ اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم مضارع کو لے کے تو اس کے بعد فعل امر پہ داخل ہو جائیں گے، کریں گے اس کو، تو ابھی آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ کا اردو میں ترجمہ جیسے ہوگا کہ یہ لوگ سوال نہیں، یہ لوگ نہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ سب جمع، جی وہ جمع کے صیغہ، جمع کا صیغہ، جی وہ سب سوال کرتے ہیں جی آپ سے جی آپ سب سے نہیں، صرف اکیلے سے، آپ سب سے نہیں، وہ سب ہیں جو سوال کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ صیغہ کون سا ہے؟ اور اگر سب سے کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، اور اگر دو سے کرنا ہو تو کما، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، بول دماغ میں فٹ ہونا چاہیے ادھر۔ جی رینڈم ایکسیس میموری جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں بیٹھ کے، لیکن جی ایک لفظ ہے جی
گمان کرنا، اس کا دو معنی آتے ہیں، گمان کرنا اور یقین کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی حسبہ، یہی لفظ لَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مد ایسے آیت ہے، وہ نون ثقیلہ کے ساتھ آتی ہے، ان کو یقین تھا کہ ایسے دونوں معنی میں آتے ہیں. یہ اپنے لفظ کے موقع محل کے مطابق اس کا جو ہے نا وہ معنی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ابھی ہم نے جو پریکٹس سیشن میں چاہ رہا تھا کچھ لکھوں آپ کے لیے، تو یہ بنتا ہے کاذب یکذب، کاذب یکذب، یکذب، گردان کریں گے ذرا، یکذب، یکذب، یکذبان، یکذبون، جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں رکع یرکع، رکع اس ایک مذکر نے رکوع کیا، یرکع تم وہ ایک مذکر رکوع کرتا ہے یا رکوع کرے گا. تو یرکع کی گردان کریں ذرا، ایک بندہ کرے تو باقی سب سنیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کریں فاصل. یرکعان، یرکعون، ترکعو، ترکعان، ترکعان، یرکعون، یرکعن، یرکعن، جی ترکعو، ترکعان، ترکعون، ترکیو، نہیں، ترکعین، ترکعان، ترکعن، ترکعن، ارکعنا، نہیں، ارکعو، ارکعو اور نرکعو، ارکعو نرکع. ٹھیک ہے جی. واللہ یعلم انک جی، واللہ یعلم انک لرسولہ، لام ہے یہاں پہ. جی ترجمہ کریں مبین صاحب. پورا اسٹیٹمنٹ کا، پوری اسٹیٹمنٹ کا سب حروف آپ کو آتے ہیں. ٹرانسلیشن میں کر سکتا ہوں. نہیں، ٹرانسلیشن ہم نے گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی ہے. یہ واو، واو اس کو کہیں گے واو عاطفہ ہے، پچھلے جملے کو اس کے ساتھ ملا رہی ہے. اور اللہ نہیں نہیں نہیں، جی اگر قسمیہ ہوتی تو وہ کسرہ دیتی، وہ جارہ جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس کو کسرہ دیتی. ایک سوال ہے، جو عطفی ہوتا ہے وہ اسم کو ریپلیس کرنے کے لیے ہوتا ہے، رائٹ؟ عطفی جو ہوتا ہے وہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں نا کنجیکشن ورڈ، مطلب پچھلی عبارت کو اگلی عبارت کے ساتھ ملانے والا ہوتا ہے، سینٹینس کو. اور ایک واو مستانفہ بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کسی بات کا نیا آغاز ہو رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، وہ واو بھی ہوتی ہے کسی نئی بات کو کی شروعات کے لیے واو. ٹھیک ہے جی. ایک واو حالیہ بھی ہوتی ہے. مطلب کتنی اقسام ہے اس کی جی. والضحیٰ میں واو قسمیہ ہے. اچھا جی. واللہ، واو عطفہ ہے، اس نے پچھلے کو ملایا. اللہ، اللہ پہلے تو دیکھیں گے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے. اور یہ اپنی حالت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرفوع ہے، مجرور ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع ہے. ٹھیک ہے جی. یعلم، یہ کیا ہے جی؟ یہ فعل مضارع کا ہے. یہ مرفوع کس نے کہا ہے تو یہ مرفوع ہی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے فائنل کرنا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے.
تو کیا ہے فعل ہے یہ فعل ہے. فعل مضارع ہے، مضارع میں سے کوئی چیز اور یہ دربا کے سیغے میں آتا ہے. یہ فعل مضارع ہے، یہ اسم تھا. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع کا کون سا سیغہ ہے یہ؟ یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو فتح کا یا سمیہ کا ہے. جی جی. یہ عالمہ ہے یا علمو ہے. عالمہ کیوں ہے؟ سورہ مزمل میں ایک اس کی آیت آتی ہے عالمہ. سمیہ کسی کی ٹھیک ہے جی. سمیہ کی سیغے میں آئی ہے. جی سامیہ کے سیغہ پہ آئے. ٹھیک ہے جی. فعل مضارع عالمہ یا علمو. ابھی ہم مضارع کے اندر آ گئے تو اس کا کیا ہے؟ یہ یا علمو کون سے سیغوں میں سے ہے؟ تو یہ واحد واحد مذکر مذکر غائب کا سیغہ ہے. اچھا دوسری ڈویژن میں کیا یہ نون اعرابی والا ہے، نون ضمیری والا ہے یا مرفوع سیغہ ہے؟ یہ مرفوع سیغہ ہے. یہ مرفوع سیغہ ہے. کیوں کہ اس کے آخر کے اوپر پیش ہے. الف نون اور واو نون والا نہیں ہے. الف نون واو نون یا نون رفع اس کے اوپر اس لیے یہ اعرابی ہے. کلیئر. دیکھیں نا، میں اگر آپ کو کہوں گا یہ نون رابی والا سیغہ ہے تو نون رابی والے کے سیغے کے آخر میں کیا ہونا چاہیے؟ یا الف نون ہونا چاہیے، یا نون ہونا چاہیے، یا واو نون ہونا چاہیے. وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور نہ ہی اس میں اکیلا نون ہے جو نون ضمیری ہوتا، یا لمن تعلمن. ٹھیک ہے. تو یہ مرفوع سیغے ہیں. کون کتنے مرفوع سیغے ہوتے ہیں؟ 5. یا علامو سے کتنے بنیں گے ذرا سنا دیں. تعلمو عالمو نعلم. یا علمو آپ نے تعلمو 3 بار تو نہیں کہہ دیا؟ اچھا ٹھیک ہے. یا علمو تعلمو اعلمو نعلمو. صحیح ہے جی. تو یہ فعل مضارع بنا. کیا جاننا اس میں ہے تو معنی کیا بنے گا؟ وہ ایک مذکر جانتا ہے یا جانے گا. ٹھیک ہے. تو کیا بنا؟ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. اللہ نے جانا نہیں منع کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اللہ جانتا ہے. ان حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ آپ نے نہیں پڑھے. ان، ان، کان، لعل، لیت، لاکن، یہ حروف مشبہ بالفعل ان کو کہتے ہیں. انشاءاللہ وقت پہ ان کو یاد کروائیں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے. بے شک ان حروف مشبہ بالفعل کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ان کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب. جیسے اکثر آیت میں پڑھتا ہوں کون سی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ، ان کے بعد کیا آیا ہے؟ اللہ. ہاں یعنی منصوب ہے. تو اگر اللہ منصوب ہے تو ان کے بعد آنے والی ضمیر بھی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ تو یہ کا ضمیر جو ہے منصوب متصل ہے. ان کے ساتھ آئی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ منصوب متصل. تو ان کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کوشش کر رہے ہوں گے اس کو مفعول بنانے کی. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں بنانا. یہ کس میں آتا ہے؟ میں نے فقرہ لکھوایا تھا آپ کو کہ منصوب ہمیشہ مفعول ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر منصوب حرف مفعول ہو. تو یہ ضروری نہیں کہ بعد والے جملے میں آتا ہے کہ یہ ان کا اسم ہے تو منصوب ہے. ان کا اسم ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. یہ مفعول نہیں بنے گا. بے شک تو، یعنی اس کو نصب دینے والی چیز جو ہے وہ ان. جی ہاں بالکل صحیح. ان کا بے شک تم، واللہ یعلم انک لرسولہ. لام تاکید کے لیے، اسلام کو کہتے ہیں تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ لام ہے، اس کو ہم یہ ایسے ہے لام جمع رسول اور جمع ہو ضمیر رسولو. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہیں گے یہ لام لام تاکید ہے اور رسول اسم ہے، نہ حرف ہے نہ فعل ہے. ایسے ہی ہے، اسم ہے. اسم کے بعد آنے والی ضمیر اس کا نام کیا ہوگا؟ آنے والی ضمیر کا جب میں نام پوچھوں تو یہ طے ہے کہ میں نے اس کا پورا نام پوچھنا ہے. اس میں ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہے. مجرور متصل اس لیے ہے کہ یہ اسم کے بعد آئی ہے. اگر حرف کے بعد آتی پھر بھی یہ مجرور ہی ہوتی، اور اگر فعل کے بعد آتی تو منصوب ہوتی. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ
جانتا ہے بے شک تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہے ضمیر یہ کہ تم یقیناً اسی کے رسول ہو. یہ سورہ منافقین کی پہلی آیت ہے، منافقون کی پہلی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں تو قالو، کون سا صیغہ ہے قالو؟ فعل کون سا ہے یہ؟ لام واو ہے یہ. جی نہیں، قالو فعل ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی. قالا قالا قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ سب منافق کہتے ہیں نشہدو، جی نشہدو یہ جو مضارع مضارع ہے، کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم. ویری گڈ، جمع متکلم. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، منافق کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں. شاہدہ شاہدہ گواہی دینا، سامعہ یسمعو کے وزن پہ شاہدہ یشہدو. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، وہ منافق کہتے ہیں کہ انکا بے شک لرسول، یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ وہی ورڈ ہے، ہم اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. انکا لرسول اللہ، یہ مضاف، اس کا مجرور ہونا جو ہے سبب کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف ہے انکا لرسول اللہ، ایسے ہی ہے جی، یہی ہے. تو رسول اور اللہ جو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہیں وہ کہتے ہیں. تو آگے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، ان کے بتانے سے تھوڑا یہ پتہ چل رہا ہے. واللہ یشہد، آگے پھر آ رہا ہے واللہ یشہد. یشہد کون سا صیغہ ہے؟ واللہ یشہد، واحد غائب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. واللہ یشہد ان المنافقین، جی ہمارا یہاں تک ہے تعلق، اور اللہ گواہی دیتا ہے. یشہدو صحیح ہے. پیچھے گواہی دینے والا کون ہے؟ یہ مبتدا ہے، اس کا مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تھوڑا آگے جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دوں گا یہ سارے مرفوعات کتنے ہیں اور منصوبات کتنے ہیں. وہ جو فقرہ ہم نے لکھا تھا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو وہ جو دوسرا جملہ لکھا تھا ہم نے کہ اگر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو کوئی اور بھی ہے جو مرفوع ہوتا ہے. جی ہے، مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، منصوبات ٹوٹل 12 ہیں. وہ انشاءاللہ ہم سارے لکھائیں گے آپ کو. تو یہاں آج تک کا جو سبق ہے وہ ہے واللہ یشہد، وہ ایک گواہی دیتا ہے. گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ان المنافقین، ان کے بعد المنافقین آیا ہے، تو یہ حالت نسبی میں ہے. المنافقین جو ہے یہ حالت نسبی میں ہے. اس کے اوپر نہیں، اس کی علامت یہ فتح نہیں ہوگی، اس کی علامت یہ یا نون ہوگی، یہ نسبی. آج ہمارے پاس ہیں 10 منٹ، یہ اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے کہ یہ حالت نسبی میں کیوں ہے، اور اگر حالت رفعی میں ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پریکٹس کے دوران ہی ہمیں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہ اکثر آیا کرے گا، آپ اس کو جان لیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. حالت رفعی اور نسبی کا جو پہچان ہے وہ کیسے ہوتی ہے. مثلا جی ہم ایک لفظ لیتے ہیں، مسلم لے لیتے ہیں. مسلمن کہہ دیتے ہیں ہم اس کو. یہ ہے حالت رفعی اور حالت جری، حالت نسبی. ان کلمات سے تو آپ واقف ہیں نا، ان کی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالت ہے اس کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کہیں گے یہ واحد ہے، یہ تثنیہ ہے اور یہ جمع ہے.
کسی بھی کلمے کی حالت نسبی، حالت جری اور حالت رفع کی پہچان کے لیے جو پہچان بالحروف ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا. حروف کے اعتبار سے حرکت کے اعتبار سے آپ کو جو پتہ چلا ہے وہ ہے حرکت کے اعتبار سے، لیکن کچھ پہچان جو ہیں وہ حروف کے اعتبار سے ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ ٹوٹلی سیپریٹ اپنا ایک اٹ سیلف ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا، وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. مسلمن، اس کا تثنیہ بنے گا مسلمان، اس کا جمع صیغہ ہوگا تو وہ ہوگا مونا، مسلمون. ٹھیک ہے جی. اس کا حالت جری جو ہے وہ کیسے ہوگی؟ شاباش من. اور حالت نسبی کیسے ہوگی؟ مسلمن. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہم نے دو زبر والی تنوین سے نسبی کہہ دیا، دو زبر زیر والی تنوین سے جری کہہ دیا، دو پیش والی تنوین سے رفعی کہہ دیا. تو یہ ہے واحد کی حالت. تو اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تثنیہ کی، ٹھیک ہے، مسلمین، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ان دونوں کو مطیع اور فرما بردار بنا. مسلمین، اس کا نسبی حالت بھی سیم ہی ہوگا، اس کی نسبی حالت بھی سیم ہوں گی، 100% سیم. اپنے موقع مال سے پہچانی جائیں گی یہ حالت نسبی ہے یا جری ہے. من کے بعد آئی ہے تو مسلمین ہوگا، اگر وہ مضاف الیہ بن رہی ہے تو مسلمین ہوگا، اگر اجعلنا ہم کو بنا کیا منصوب بن رہی ہے تو وہ مسلمین ہوگا، وہ حالت نسبی میں ہم کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تیسرا صیغہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمین. مسلمین، یہاں پہ بھی مسلمین، یہ یہاں پہ دو زیریں ہیں، لام کی اور اس کی میم کی. اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے لکھ لیتے ہیں. یہ جب یہ ہوگا مسلمون، مسلمان، مسلمن، صحیح ہے جی. سارے اعراب ٹھیک ہو گئے ہیں. کیسے؟ جب ہمیں استعمال کرنا ہے کسی واحد کو، مسلمن صالحن، ٹھیک ہے، انت من مسلمن، تم مسلمانوں میں سے ہو. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو حالت نسبی میں جاءنی مسلمن، میرے پاس ایک مسلمان آیا، جو آنے کا عمل منصوب کون کر رہا ہے؟ مسلمن. ہم کہیں گے جاءنی، وہ ایک مذکر میرے پاس آیا تو آنے والا کون تھا؟ ظاہر ہو کے مسلمن. ٹھیک ہے جی. مسلمین، 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 مسلمین. تو یہ کلیئر ہوا. اگر ہم اس یہاں پہ لفظ رکھ لیں منافقن، یہاں پہ رکھ لیں منافقن، منافقان، منافقون، یہاں پہ ہوگا منافقین. میری طرف توجہ دیں. منافقین، منافقین، منافقین. حالت نسبی کیا ہوگی؟ منافقین، منافقین. تو ان کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ان المنافقین ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون. جاء، وہ ایک مذکر آیا تو آنے والا کون ہے؟ منافق ہے. تو وہ حالت کون سی ہوگی؟ فاعل ہے وہ، تو فاعل ہوگا. تو فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع. تو آیت کا شروع ہے اذا جاءک المنافقون، حالت رفع میں ہوگا.
اذا جاء فعل ماضی واحد مذکر، جب آئے تمہارے پاس، کا تمہارے پاس کون آئے؟ المنافقون، واو نون کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، منافقون اس واو نون کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو یہ فاعل بنے گا۔ آنے والا کون ہے؟ منافقون، کس کے پاس آ رہا ہے؟ کا کے پاس، ضمیر متصل ہے جو فعل کے فوراً بعد آئی ہے، جب کاف ضمیر فعل کے بعد آئے تو کیا بنتی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ منصوب متصل، منصوب متصل، جی ٹھیک ہے جی، فعل کے بعد فعل کے بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک ٹاپک تھا، کوئی بھی لفظ ادھر رکھ لے، کافرون، کافرانی، کافرون، کافرین، 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 کافرن، کافرین، ٹھیک ہے جی۔ آگے کوئی بھی، ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ناصرین، ناصرینی، ناصرین، ناصرن، ناصرین، ناصرین، ٹھیک ہے جی۔ فاتحن، ہاں جی، فاتحانی، فاتحون، فاتحین، فاتحن، فاتحین، فاتحینی، فاتحین، فاتحن، فاتحینی، فاتحین۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر میں لفظ فاتح لگانا ہے تو انا کے بعد جب فاتح آئے گا تو کیا بنے گا؟ کون سی حالت میں ہوگا؟ وہ نسبی نسبی میں ہوگا۔ تو اگر ہم کہیں جمع کا لگانا ہے سیگا تو کیا بنے گا فاتح سے؟ ان فاتحین، ان فاتحین، ان فاتحن۔ شیخ صاحب نصب کی حالت انا لگا تو نصب بنا، تو جر کے اس میں کیا ہے؟ جری من، من، من مسلمین، من مسلمین، من مسلمین۔ رفع، اور رفع میں مطلب کوئی بھی کلمہ مثلا کان اللہ علیما حکیما، کان مسلم عالم، کان مسلم عالما، کان اللہ علیما حکیما، علیما حکیما، یعنی کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو کانا کے بعد اگر کانا مسلم عالما، عالم نہیں کہیں گے۔ آیت کیا ہے؟ کان اللہ علیما حکیما، اللہ جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ تو کان مسلم علیما جاننے والا ہے، خبیرن خبر رکھنے والا ہے، فاتحن فتح کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے، تو اس کی خبر کو منصوب رکھیں گے اور اسم کو مرفوع رکھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ ٹاپک میں آپ کو یہ چیز بھی بتائیں گے۔ فی الحال آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ہے جو جیسے ہم نے مرفوع کو جانا، مجرور کو جانا، منصوب کو جانا بالحرکات، اور آج ہم نے جان لیا بالحروف، حرف، کیونکہ یہ کنفیوژن اکثر رہنی تھی۔ میں نے اس کو کہنا تھا مسلمین کو منصوب، تو آپ نے کہنا تھا یہ کیا ہے کہ یہ کسرہ کے ساتھ ہے، یہ تو مجرور ہونا چاہیے، آپ اس کو منصوب کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے، مسلم ہے اور وہ بھی مسلم ہے، دونوں سیم ہے۔ تو آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ کلمہ بتائے گا آپ کو، یعنی وہ حرف جر کے بعد آیا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے تو مسلم ہی نہیں ہوگا۔ آپ خود کہیں گے جی یہ منصوب ہے، یہ آپ اس کو منصوب نہیں کہہ سکتے، یہ مجرور ہے۔ جر کے بعد نہیں آ رہا تو ہاں جی، یہ پہچان آپ انشاءاللہ خود کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے، مجرور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ آپ نے اگلے جمعہ کے لیے جو پریپریشن ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ فعل مضارع اور ماضی دونوں گردانیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ وہ لاسٹ والا کون سا؟